الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر ہوئی۔ سرکار مخدوم ملت، محبوب یزدانی، تاریخ السلطنت سید مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کل عرس مبارک ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کی یہ جمعہ کی محفل ہم سرکار مخدوم ملت کے نام منسوب کرتے ہیں، اور آپ کی سیرت اور آپ کی شان و عظمت اور ساتھ میں وقت میں برکت رہی تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور اپنے ہندوستان میں جن کو مفتی اعظم ہند کہا گیا، اپنے وقت کے ولی کامل اور بہت عظیم داعی اور مبلغ تھے۔ بے شمار آپ کی کرامتیں اور سنیت کے لیے بے شمار خدمتیں ہیں۔ ان کا بھی عرس 14 محرم کو گیا، لیکن ہمارے یہاں بعد کربلا کے واقعات پہ ہم چھوٹے گفتگو کر رہے تھے تو آپ کی عرس کے اوپر یہ بات بتانا ان کے حوالے سے رہ گئی تھی۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آپ حضرات ادھر توجہ رکھیں، موبائل میں وہ اپنا کام ہوتا رہے گا، آپ لوگ ادھر ہی توجہ رکھیں۔ اولیاء اللہ یہ وہ جماعت ہوتی ہے جن کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اور زمین پر، پوری زمین پر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ان کے مزارات اور ان کی خدمات، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اولیاء اللہ کی شان ایک الگ ٹاپک ہے، ہم سے سرکار مخدوم ملت پر ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کے حوالے سے فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، جن کو قرآن سچا کہتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسنی حسینی سید ہے، امام حسین کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کی ماں امام حسن مجتبیٰ کے اولاد میں سے ہے، اور یہ سنان کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے ہجرت کر کے، دوسری کنٹری ہے ایک، وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اور آج آپ کا مزار مقدس یوپی کے اندر کچھوچا شریف کے اندر موجود ہے۔ آج وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی پریشانیاں لے کر جاتے ہیں، جنات بالخصوص جادو کے اثرات، وہاں جھیل ہے، جھیل ایک تالاب ہے، وہاں نہاروں کو یہ سب ختم ہو جاتی ہے، لا علاج بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے روزہ انور، آپ کے مزار مقدس کی برکتیں ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ہر کوئی پیدا ہوا، آپ دنیا میں، سب دنیا میں آئے، کارنامے کیے، کوئی اچھے کام کے، نام روشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولادت کے بعد کسی کو ولی کا مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ماں کے پیٹ میں ہی ولایت کہ نا مادر جات ولی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مخدوم ملت کی شان کیا ہے؟ جن کا سلسلہ اشرفی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں تاکہ آگے سننے کا مزہ آئے۔ کچھوچا شریف میں جو خانوادہ اشرفیہ ہے وہ انہی کا سلسلہ ہے، جن میں آج ہمارے گجرات، بالخصوص گجرات کے اندر کہ جنہیں مدنی میاں، ہاشمی میاں، ان کے نام سے ان اکابرین کو ہم جو جانتے ہیں،
تو وہ انہی کی روحانی اولاد اور سلسلہ اشرفی سلسلہ. تو وہ اشرفی سلسلہ یہ مرحوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہی. آپ کی شان یہ ہے کہ کوئی مادر جات ولی پیدا ہوتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہو تو اس کو ولایت ملتی ہے، لیکن مرحوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے کہ جن کی ولادت سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے چرچے ہونے لگے. ابھی تشریف نہیں لائے دنیا میں، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کے والد صاحب کو تو تمنا تھی کہ مجھے اولاد ہو، اولاد نہیں تھی، اور سلطنت کے مالک تھے سنگا کے، اور یہ خواہش تھی کہ کوئی بیٹا ہو کہ میرے بعد میری سلطنت کو سنبھالے. یہ تھا معاملہ. ابھی آئے نہیں ہے دنیا میں، لیکن آنے سے پہلے ہی آپ کی چرچے دنیا میں موجود تھے. دنیا جس کو جو کشف ہوتا ہے ولی کا، کشف کے سردار، دنیا جن کو ابن العربی کے نام سے جانتی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو کشف کا سردار کہا جاتا ہے. آپ کے ابا غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ حضور مجھے بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. تو غوث پاک فرماتے تیری قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے. تو اب کہیں گے قسمت، تو ہاں ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ اٹھتی ہے. غوث پاک کے حوالے سے آیا ہے کہ نگاہ اٹھتی تھی تو کہتے تھے کہ تیری قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے حضرت نہیں ہے تو آپ کے پاس آیا. او سبحان اللہ، مجھے پتا ہے کہ میری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، وہ تو آپ بدلتے ہیں. آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کہہ دیں گے خدا کو تو میری قسمت میں بیٹا بھی آ جائے گا. ولی کی شان وہ تھی. وہ ولیوں کو وہی وہ پہچانتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. باقی انہیں تو مٹی کے معذرت ڈھیر نظر آتے ہیں، وہ مٹی کے ڈھیر نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، وہ انتقال کرتے نہیں ہیں. انتقال تو کرتے ہیں لیکن یوں نہیں کہ مر گئے اور مٹی میں، ایسا نہیں ہوتا ہے. محمد کے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، موہے محفوظ بے نظر. تو کہتے ہیں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہی دلوائیں گے. اب بہت توجہ سے اس بات ابن عربی کون سنے تو کہا حضرت دعا کرے گا قسمت میں نہیں ہے تو کیوں؟ تو فرمایا لوح محفوظ میں نظر ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سلطان ہندوستان کے اندر مسلمان بادشاہ جنہوں نے 50 سال اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت فرمائی ہندوستان کی سرزمین پر، دلی کی جامع مسجد میں امامت کر رہے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تراویح پڑھا رہے تھے. ایک آدمی نے لقمہ دے دیا تو وہ سلام پھرنے کے بعد کہتے ہیں غلط لقمہ دیا ہے، میں نے صحیح قرآن پڑھا تھا. تو کہا نسخے لے کر آؤ، قرآن کے نسخے لے کر آئے تو سارے نسخے اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں تھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جس نے لقمہ دیا تھا وہ خدا کا ولی تھا، اس نے پوشیدہ لباس پہنا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھلے تمہاری تائید میں یعنی تمہارے فیور میں ہے سارے نسخے قرآن کے، تم نے صحیح پڑھا، لیکن میں کہتا ہوں وہاں غلطی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ سارے نسخے تو میری تائید میں ہے. تو آپ فرماتے ہیں او اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تمہاری نظر تو قرآن پہ ہے، میری نظر تو لوح محفوظ پر ہے. اور فرماتے ہیں آپ کے چہرے انور پر اس نے چادر کا ٹکڑا رکھا اور کہا اب دیکھو آسمان کے اندر. تو آسمان میں نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ صحیح تھا جو وہ بزرگ فرما رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ تمہاری نگاہ قرآن پہ ہوتی ہے، ولی کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہوا کرتی ہے. یہ تھا. تو کہا قسمت میں نہیں ہے تو ابھی تو آیا ہوں. تو کہا جا. اب دیکھو غوث پاک کے تصرفات، اختیارات. ہاں درس العلم حتی صرف قطبہ ولیت السعادہ من مولى الموالی، کہ اللہ نے مجھے علم کے ذریعے کلیت کے مقام پر پہنچا دیا ہے. فرماتے ہیں جا میں اپنا بیٹا اس تک مجھے دیتا ہوگا، میرا تیرے گھر پیدا ہوگا.
انہی کی اندر ابن العربی یعنی جو آئے تھے وہ جو غوث پاک نے کہا تھا تو ان میں کے اندر حضرت ابن العربی پیدا ہوئی. اب یہ حرم میں آئے, مختصر سا تعارف تھا کر لیا. حرم میں آئے, طواف کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے اور جسم میں اتنے دبلا پتلے تھے کہ اتنا دبلے پتلے اور بہت فاسٹ آئے اور طواف کرنے لگے, بہت جلدی جلدی طواف کرنے لگے. لوگ حیران تھے, طواف سے فارغ ہوئے. ابن عربی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آج کا غوث کون ہے؟ غوث اعظم سمدانی غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی, وہ الگ مقام ان کا, قیامت تک امام مہدی تک اور غوثیت کے مقام پر کوئی نہیں, ابھی وہی ہے لیکن ایک غوث بھی ہوتا ہے. تو کہا آج کے زمانے کا غوث کون ہے؟ کہا وہ میں ہوں. کہا میں آپ کے بعد کہا جلال الدین ہوگا. کہا اس کے بعد تو کہا اشرف سمنا غوث ہوگا, یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. ابن العربی کو بھی آپ نے بتایا کہ اشرف سمنا غوث ہوگا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کی چھٹی پشت کے اندر ایک اشرف جہانگیر سمنا بھی پیدا ہوگا جو میرے سلسلے چشت کو اب سال 9 جو ہے زندگی عطا فرمائے گا. آپ کی ولادت سے پہلے شہر سمنا کے اندر ابراہیم مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے اشرف آنے والا ہے, اشرف آنے والا ہے. یہ شان اللہ نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرمائی تھی. ابا کی تمنا تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے. ایک دن ماں کے خواب میں خود سرکار تشریف لاتے ہیں, مصلی پر آرام کر رہی تھی, حضور تشریف لائے. کہا فکر نہ کرو, تیرے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام تم اشرف رکھنا. اور ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے والد کو یہ کہا گیا تھا ابراہیم مسعود ہے کہ جا تجھے اللہ 2 بیٹے عطا کرے گا, ایک کو دین کے لیے رکھ دینا, بھیج دینا, ایک کا نام اشرف رکھنا, ایک کا نام آراف رکھنا. اس طرح مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے. 7 برس کی عمر کے اندر آپ 7 کی ربط کے حافظ قرآن بن گئے تھے. 6 یا 7 مہینے میں قرآن مکمل کر لیا تھا. جب اس سال کی عمر شریف کے اندر تمام علوم و فنون ظاہری حاصل کر لیے تھے, عالم مفتی سب کورس پورے کر لیے تھے. 14 سال کی عمر کے اندر اور 15 سال کی عمر جب ہوئی آپ کے والد کا انتقال ہوا تو سمنان کے تخت کے اوپر جو بیٹھے تھے وہ حضرت اشرف مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما تھے. یہ آپ کی شان کریمہ ہے. اور آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام بھی آتے تھے. وہ سے قبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ آپ کے پاس آتی تھی اور آپ کو اولاد و وظائف دیے گئے تھے. قوم کی بھی خدمت کرتے تھے, اولاد و وظائف بھی پڑھتے تھے. آپ کا دور وہ تھا کہ چنگیزوں کا دور تھا. چنگیزوں نے حملے کیے تھے ہر جگہ اور ان کی نگاہ سمنان کے اوپر بھی موجود تھی. وہ چاہتے تھے کہ سمنان پہ ہم حملہ کریں اور سمنان کو ہم فتح کر لیں. اللہ اکبر. اور اس وقت آپ تخت پر 15 سال کی عمر ہے, اور کر اس عمر پر کہ جب بچے کو صحیح سے نہ نماز کے طریقے نہ مسائل کا علم ہوتا ہے نہ گھر چلانے کی صلاحیتیں ہوتی ہے. 15 سال کی عمر میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ پوری سمنان کی سلطنت کو چلاتے ہیں. اور شان کا عالم یہ تھا کہ مخدوم ملت کے فوجوں کی شان یہ تھی کہ ان کی فوج میں جتنے بھرتی ہوتے تھے سب کی تہجد کی نماز میں نہیں جاتی تھی. جب فوجوں کی علم فوجوں کا یہ عمل تھا تو مخدوم پاک کس تقوی کو پروفائل ہوں گے. آپ غور فرمائیں, 15 سال کی عمر میں تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا چنگیزی میں حملہ کرنے والے. اس زمانے میں چنگیزی قوم بہت خطرناک ہوا کرتی تھی, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ان کا. وزیروں نے کہا حضرت آپ محل میں رہے اور سلطنت کو دے کے ہم فوج لے کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, ہم حملہ کریں گے. 15 سال کی عمر تھی تو مخدوم پاک نے کہا کہ صاف صاف کہ آپ کی عمر کم ہے, آپ محل میں رہے. یہ کہنا چاہتے ہو لیکن تم اشارتاً مجھ سے بات کرتے ہو. اب دیکھو مخدوم پاک نے کیا فرمایا, فرمایا ہم علی کی اولاد ہے. ہاں ہاں, اور تم یہ کہتے ہو کہ 15 سال کی عمر میں مخدوم کیسے جائے گا. کہا نہیں نہیں, ہم تخت پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہم فوج کے ساتھ ان چنگیزوں کا مقابلہ کریں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ چنگیزوں کو جس نے شکست دی تھی
बहरहाल आपकी जिंदगी गुजरती गई और आप जब 25 साल की उम्र हुई तो माँ से कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ पीर मुर्शिद की तलाश में। आप निकल गए वहां से, सिंगार को छोड़ दिया, तख्ते ताज को छोड़ दिया और वहां से निकल गए। सफर करते करते अरब गए, दमिश्क गए, शाम गए, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा तक भी पहुंचे। और दमिश्क में जब पहुंचे तो उस वक्त उस मस्जिद के अंदर आप ही नमाज तरावी पढ़ाते थे और आपकी खूबसूरती की शान ये थी कि इतने गोरे थे और पान खाने की वजह से लाल होठ पे और चेहरे की खूबसूरती दाढ़ी पे थी, तो दाढ़ी भी आपकी सुनहरी थी और आप सैयदुल सादात थे। क्यों ना हो यार कि मेरे गौसे पाक और सैयदा पाक मौला अली के औलाद में से थे, हुसैनी हसनी सादात थे। हिंदुस्तान के सरजमीन पर कई लोगों को आपने कलमा पढ़ाया, लोगों को नहीं लाखों लोगों को। और यूं भी कहा जाता है कि गरीब नवाज के बाद आप ही वो थे कि जिन्होंने कलमा सबसे ज्यादा पढ़वाया। हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी निकले और आपके पीर मुर्शिद अलाउल हक पंडवी रज़ियल्लाहु ताला जिनका मज़ार मुक़द्दस गालिबन बंगाल शरीफ में मौजूद है, बंगाल पश्चिम बंगाल में, वहां आप बैठ हुए। उससे पहले आप बिहार आए तो अल्लामा शरफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला आपने लोगों से कहा कि मेरा विसाल हो जाए तो जनाजा तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। लोग कहते हैं हजरत हम नहीं पढ़ाएंगे, तो कहा नहीं, एक सच्चा सैयद आएगा जिसका चेहरा इतना खूबसूरत होगा, जो सांपों की लतों का हाफिज़ कुरान होगा, वही मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा। और आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी जनाजा सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी ने पढ़ाई थी। और जब इंतकाल हो गया, दफन कर दी गई, तो इनका हाथ मज़ार से बाहर निकला। और सुभान अल्लाह, ये है वलियों की शान, ये है वलियों का मकाम, हाथ बाहर निकलता है। मुरीदों ने कहा हजरत का हाथ बाहर निकल गया। मखदूम पाक फरमाते हैं क्या तुम में से किसी को इन्होंने कोई बात कही थी? देखो वली की शान, क्या तुम में से किसी ने किसी को इन्होंने आप लोगों को कहीं कुछ नसीहत वसीयत की थी? तो कहा हाँ, उन्होंने हमें एक बात कही थी कि मेरी टोपी मेरी कब्र में रख देना। तो कहा वो टोपी तुम लोग कहाँ भूल गए? तो कहा इसलिए हाथ बाहर निकला। ये है वली को वली पहचानता है, ये शान है मेरे मखदूम मिल्लत की। बाजार में आना था मैं शरफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला, और जब हाथ बाहर निकाला तो इरादा क्या है? हम सामने वाले के दिल के हाल को नहीं पहचान सकते कि आप क्या सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो इंतकाल के बाद दिल के हालात को जानते हो, मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी है। तो कहते हैं कि उनकी टोपी को जैसे ही टोपी हाथ में ली, हाथ अंदर चला गया और वसीयत की थी कि मेरा झब्बे का मालिक वही होगा मखदूम मिल्लत। तो मुरीद कहते हैं आपकी जिंदगी तो हमने खिदमत की, हमें मिलना चाहिए इनका फिरका, हमें मिलना चाहिए इनके तबरुकात। तो आपने कहा ठीक है तुम लोग ले लो। कसम वल्लाह, देखो शान, सब आए, कुर्ता कितना हल्का है, कपड़ा जुब्बा उठाया, उठ नहीं रहा था। 2 लोग उठ नहीं रहा था, 3 लोग उठ ही नहीं रहा था। आप फरमाते जो उठा ले उसका जुब्बा, जितने मुरीदीन थे सबने कोशिशें कर ली लेकिन जुब्बा न उठा। मखदूम मिल्लत था और एक हाथ से उठा लिया, वही जुब्बा था, लेकिन देने का इरादा मेरे मखदूम मिल्लत को था, महबूब जज़रानी को था। अलाउल हक पंडवी रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में मुरीद हुए। इनके पीर का नाम निजामुद्दीन औलिया और उनके पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, उनके पीर का नाम नहीं, अलाउल हक पंडवी के पीर का नाम रसीदुद्दीन चिराग दहलवी, उनके पीर का नाम महबूब जज़रानी गौसे निजामुद्दीन औलिया, उनके पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रज़ियल्लाहु ताला, उनके पीर का नाम बाबा बख्तियार काकी और उनके पीर का नाम गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला। इन वास्तों से मेरे मखदूम तक सिलसिला पहुंचता है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो इनके पीरों की शान बयान करेंगे। जितने पीर थे अल्लाह ने सबको अलग शान अता फरमाई थी। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की शान तो अल्लाह ने अता फरमाई थी कि आपने खाली एक दिन बादशाह को कह दिया कि आपको बादशाह कहता कि मेरे कपड़े की डोरी बांध दो,
تو کہا کہ باندے نصیر کھولے قدرت، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. یہ ہے ناصر الدین چراغی، اور ان کے دل کا نام ہے نظام الدین اولیاء، کہ جن کی بارگاہ میں ایک فقیر نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، قل اللہ شریف پڑھ کے دم کیا تو مٹی سونا بن گئی. گھر پہ گیا اور کہا سونا بنانے کا نیند مل گئی، اور مٹی کا ڈھیر کر کے پوری رات پھونک مارتا رہا، قل اللہ احد پھونکتا رہا. صبح میں آ کے کہتا ہے کہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ ایک پھونک ماری تو مٹی سونا بن گئی. میں نے تو پوری رات قل اللہ پڑھتا رہا لیکن مٹی سونا نہیں ہوئی. تو فرماتے ہیں وظیفہ تو صحیح تھا لیکن زبان نظام الدین کی ہونی چاہیے تھی، نظام الدین کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ خدا کلام کرتا ہے، دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت سے، اٹھاتا ہے ہاتھ تو خدا کی قدرت ہوا کرتی ہے. جب ان کے پیروں کی شان ہے تو مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا. علاء الحق پنڈوی نے کہا کہ تم کی چوتا کی مقدس سرزمین پر جاؤ. نکلے المختصر ایک بنارس پہنچے. بنارس کے اندر وہ پوجا کر رہے تھے مورتیوں کی، بہت لوگ تھے. مخدوم عباس نے دعوت تبلیغ کی. المختصر یہ مخدوم پاک نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ نہیں مان رہے تھے. تو کہا اگر یہ کلمہ تمہاری مورتی پڑھے تو بہت زور سے سبحان اللہ. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ہمارے اولیاء کاملین نے اسلام کیسے پہنچایا. کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو حیران تھے اتنے برس سے جن کے سامنے سر جھکا رہے، نہ کبھی ہم نے تو سنا ان کی زبان سے کچھ نکلا ہو. نکلے گا کیسا؟ ہاتھ سے بنائے ہوئی چیز سے کوئی نکلتا ہے کوئی چیز؟ ہاں. تو کہا ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کا اشارہ کیا. بنارس کی سرزمین گواہ ہے. آپ نے مجھے کا اشارہ کیا کہ اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے 1 لاکھ غیر مسلموں نے اسی وقت مخدوم کے ہاتھ پر مسلمانوں کے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے 1 لاکھ لوگ. اور فرمائے ایک وقت میں 500 لوگ مسلمان بنتے تھے. یہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت. کہ ایک اشارہ کیا تو وہ بولنے لگ گئے. اور جب نکلے وہاں سے کہ چوتھا مقدس آپ وہاں آئے تو کہا یہی میرا مزار ہوگا. تو وہاں جوگیوں کا رات اڈا تھا، جادوگروں کا. 500 سے زیادہ جوگی موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہماری زمین ہے. تو مخدوم پاک نے کہا ہم یہی ٹھہریں گے. تو کہا مقابلہ کرو. اور وہ بہت بڑا جادوگر تھا. مقابلہ کرو. مخدوم فرماتے میں مقابلہ نہیں کروں گا، میں مقابلہ نہیں کروں گا. کہا کون کرے گا؟ کہا کل جو مسلمان ہوئے نا وہ کرے گا، ایک دن کا مسلمان. کہا حضور میں کیسے مقابلہ کروں گا، یہ 500 لوگ ہی ہے. کہا یارا پان چبا رہے تو منہ میں پان رکھ دیا. منہ میں جیسے ہی پان رکھا جاؤ مقابلہ پر. وہاں پہنچے جتنے بھی جادوگر حج کرنے دکھاتے تھے خالی آپ کھڑے رہتے تھے. لیٹی دوڑ تھی کہ اندر نہیں آتے تھے. جو غریب نواز کا واقعہ آپ نے سنا. تو فرمایا جب یہ حالت دیکھی تو کہا کہ جب مرید کی شان یہ ہے تو محبوب یزدانی کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ سب کے سب میرے مخدوم کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ تھا آپ کا کام، یہ تھی آپ کی شان. اللہ اکبر. کیا بیان کرو، بے شمار آپ کی کرامتیں. آپ کا خیمہ الگ رہتا تھا سفر کے دوران. آج بھی میں نے تو نہیں گیا، اللہ ہم سب کو حاصل عطا فرمائے. ایک بار جانا تو ہے اس زمین پر جہاں مخدوم کا مزار ہے. آج بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مزار اتنا گرم ہے کہ یوپی کی ٹھنڈی میں، یوپی کی ٹھنڈی بہت خطرناک ہوتی، 4-5 جیکٹ پہنو تو آپ باہر نکل سکو. ایسی ٹھنڈی میں اگر کوئی مزار میں چلا جائے نا تو اس کے پسینے نکلتے ہیں، اتنی گرم ہستیاں. اور یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں اپنے کانوں سے سنا ہوں. اور جن لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا اس چیز کو، آپ کا خیمہ اتنا. ایک بار آپ کے مرید اور خلیفہ عبدالرزاق نور العین جو آپ کے سگے بھانجے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ خیمہ اتنا گرم ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ خیمے میں داخل ہو. اتنا گرم خیمہ تھا. آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ پسینے پیشانی کے اوپر بڑے بڑے پسینے کے بوندے ٹپک رہی ہیں. کہا حضرت یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے انعام عطا فرمایا ہے. کہا کیا؟ کہا آج ایک غوث کا انتقال ہو گیا ہے. ولایت کے مقام و منصب ہوتے
कुतुब है, अब्दान है, गौस है, यज़दानी है, सुभान, ये अलग अलग मनसब होते हैं। वली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम ये समझते खाली वली में भी कैटेगरी और दर्जात होते हैं। आप देखो मखदूम पाक फरमाते आज एक गौस का इंतकाल हुआ है, तमाम वली अल्लाह की बारगाह में कह रहे थे अल्लाह ये मकाम हमें अता फरमा, और वो मकाम है, वो मकाम है कि अगर मैं चाहूं तो अल्लाह किसी को भी वली बना दे, मेरे दर से अल्लाह विलायत तकसीम करता है। वो मकाम अल्लाह ने आज मुझे अता फरमाया, आज मुझे अता फरमाया। महबूब यज़दानी का मनसब और मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। महबूब यज़दानी गौस कहा गया आपको, और आपके दर से विलायत तकसीम होती नजर। आपने कई लोगों को मुसलमान भी बनाया और कई को तो वली भी बनाया। ये अल्लाह ने आपको शान अता फरमाई थी। आपका किचोचा की सरजमीन पर आपका कोई विसाल हुआ और आपका मज़ार शरीफ वहां बना, आज भी वहां मौजूद है। वहां एक तालाब है, जिन्नात और खास तौर पे जादू टोना वाले बहुत जाते हैं, वहां से नहाते हैं, पानी पीते हैं, झील शरीफ जिसको कहा जाता है, और वहां हाजिरी देने वालों की बहुत से परेशानी दूर होती है। लोग बहुत जाते हैं, बहुत लोग वहां हाजिरी देते हैं। जाना चाहिए कभी किचोचा शरीफ की सरजमीन पर, वहाँ हुज़ूर मुहद्दिस आज़म और बड़े बड़े औलिया कामिलीन की मज़ारात भी मौजूद हैं, तो आपका मज़ार वहाँ बना। अब थोड़ा सा वक्त है तो मैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म की तरफ आता हूँ, इनको भी हम सुनते हैं, इसलिए कि ज़रूरी है ये कौन है। 1981 के अंदर जिनका विसाल हुआ, अभी माजी करीब के हुज़ूर मुफ्ती आज़म है, और गालिबन हमारे गुजरात में भी हजरत तशरीफ लाए। कई लोगों ने हुज़ूर का दीदार भी किया और कई लोग हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के आज भी मिली है। आला हजरत के छोटे शहजादे जिसको दुनिया हुज़ूर मुफ्ती आज़म इंदिरा गांधी तमन्ना करती थी कि मुझे इनसे मुलाकात कराओ, ये शान अल्लाह ने अता फरमाई थी। और हुज़ूर मुफ्ती आज़म की शान ये थी, इंशाअल्लाह आला हजरत की सीरत भी हम सफर में बयान करेंगे कि एक दिन आला हजरत महारिरा शरीफ तशरीफ ले गए। अबुल हसन नूरी जो हुज़ूर मुफ्ती आज़म के पीर थे, फजर की नमाज का टाइम था, जुमा का दिन था, सीढ़ियों से उतर रहे थे, पीछे पीछे आला हजरत थे, आगे आले रसूल थे, और पीछे पलट के कहते हैं मौलाना अहमद रजा आपको मुबारक हो, गौर से सुभान अल्लाह। ये वलियों की शान होती है, महरेरा मुकद्दसा में मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत से कहते हैं मौलाना मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बशारत भी थी, और कहा वो कोई मामूली बेटा नहीं है, अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती होगा। इसके हाथ पे कई लोग राह रास्त पे आएंगे, सिरात मुस्तकीम पे लाएंगे, और फरमाया मौलाना हम आएंगे आपके घर पे। आला हजरत पहुंचे तो गए तो घर पे बेटा पैदा हुआ था। ये है वली की शान कि निगाह फेर दे तो उनके सामने से सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं, और जब पहुंचे महारेरा से बरेली शरीफ की सरजमीन पर, हुज़ूर मुफ्ती आज़म तो अभी अभी के हैं, कई लोग वो नसीबदार है जिन्होंने इनका दीदार किया। अल्लाह के वली थे, वली, और शान अल्लाह ने वो अता फरमाई थी। आहा कि शुद्धिकरण की तहरीक चली थी हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले, घर वापसी, ये हकीकत है, ये तारीख है, बहुत गौर से सुनना, शायद आप लोगों को पता ना हो। हिंदुओं ने कहा था घर वापसी करो, पहले तो हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए, तो कई लोग मुसलमान हिंदू बन गए, बड़े बड़े लोग चले गए, 1 लाख के करीब का आंकड़ा आता है आजादी से पहले की बात। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने 15 से 20 बरस मेहनत की इसके बीच, और जमात रजाए मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म के तहत सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिमों को जमा किया, गांव गांव शहर शहर आपने दौरा किया था, और चेहरा ही ऐसा था। मुझे याद है कि हुज्जतुल इस्लाम आपके बड़े भाई का चेहरा ऐसा था कि खाली कंधों को बिठा के घूमते थे ना गाँव में, तो लोग चेहरा देख के मुसलमान होते थे। हाँ, ये हकीकत है, और जो लोग हयात है बुजुर्ग जिन्होंने ये पढ़ा है देखा, वो जानते कि हकीकत है। 15 से 20 साल तक हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंदुस्तान में इतनी मेहनत की कि 1 लाख जो मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हो गए, घर वापसी शुद्धिकरण की तहरीक चली थी। हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि वो 1 लाख तो वापस आ गए, लेकिन साथ में 1 लाख और हिंदू मुसलमान हो गए थे। ये है हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का कारनामा।
ہندوستان کی سرزمین پر نسبندی کا جب پارلیمنٹ کے اندر اندرا گاندھی کے زمانے میں بل پاس ہوا تھا، سب سے پہلا فتویٰ حضور مفتی اعظم ہند کا تھا. بڑے بڑے عالم بھی کہتے حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ تھا نہیں ہو سکتا، نسبندی حرام ہے ہمارے اندر. حضور مفتی اعظم ہند کا یہ فتویٰ آج بھی قائم ہے. اندرا گاندھی کا کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جو میرے قانون کے سامنے ایک فتویٰ ان کا چلتا ہے. اس نے اچھا بھی ظاہر کی تھی کہ میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں. حضور مفتی اعظم ہند کے وہ عورت ہے، ہم عورتوں سے ملاقات نہیں کرتے. حضرت بہت بڑی ہے، ملاقات کا ایک شرط ہے، بولوں گا میں وہ خالی سنے گی، وہ بھی پردے کے پیچھے، اس کی آواز میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے. ہاں یہ ہے حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ. اور کیا کرامتیں تھی اور کیا تقویٰ تھا. بمبئی کی سرزمین پہ آپ بہت دورہ لے گئے، گجرات بھی آئے، احمدآباد کی سرزمین پہ آئے، تعویذ بہت دیتے تھے. بریلی شریف میں آج بھی حضرت کے تعویذات ہیں. آپ کے کھیلے، گھروں میں گاڑنے والے کھیلے، آپ کے وہاں تعویذات بریلی شریف کے لکھے ہوئے. آپ کے تعویذات کیسی باپو گیری تھی؟ دھندے والی باپو گیری نہ تھی. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ 5,000 کا تعویذ تو 12,000 کا تعویذ، ایسا معاملہ نہیں تھا. فری میں تعویذات دیتے تھے اور نیت کیا ہوتی تھی کہ وہ سدھر جائے. کہتے تھے لو بیٹا تعویذ، نماز پڑھنا اثر کرے گا. آج کل کیا ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، خالی اگربتیاں جلاؤ، گلے میں ہار پہن لو، ڈورے پہن لو. 12,000 کا تعویذ، 20,000. باپو گیری دھندے کی نہیں تھی. تعویذات بھی تقسیم کرتے تھے تو نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ بندہ سدھر جائے. احمدآباد کی سرزمین پہ ایک عورت بہت رو کے آئی کہ حضرت میرے شوہر کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے. آپ کچھ کرے، کہا گھبراؤ نہیں، تیرے شوہر کو پھانسی نہیں ہوگی، یہ میں کہہ رہا ہوں. کہا یہ تعویذ لو اور اس کے گلے میں ڈال دینا. ڈال دیا گلے میں. پھانسی کا تختہ بھی لگا ہوا ہے، پھانسی کے لیے تیاری ہو رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی. آن ہو نہیں رہا تھا، جو بھی تھا بٹن. وقت گزر گیا تو میجسٹریٹ نے کہا کہ وقت چلا گیا، اب اس کو پھانسی نہیں ہو سکتی. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی کرامتیں تھی. بمبئی کی سرزمین پر جس گھر میں آرام کرتے تھے، سیٹ سے کہا تھا کہ رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھلنا، اور یہ حقیقت ہے. کہا تھا تو ایک دن حضور مفتی اعظم ہند نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو کہا لا میں حضرت کو کھانے کے لیے پوچھ گیا ہوں. جب کمرے میں دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ تمام اعضاء، سر، ہاتھ، پیر چھوٹے پڑے تھے. بے ہوش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میرے گھر میں آپ کو کس نے مارا، کیا جواب دوں گا میں پوری قوم کو، کتنی بڑی ہستی کا یہاں معاذ اللہ قتل ہو گیا. یہ سوچ تھا. مجھے مفتی اعظم ہند نے گرا پڑا دیکھا تو اٹھایا اور کہا وہ سیٹ صاحب جب تک میں حیات رہوں یہ راز کو نہ کھلنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی. کہا یہ راز کو کبھی نہ کھلنا میرے حیات کا. پھر آپ کا حصہ ہوا، پھر یہ بات باہر آئی تو ہمیں یہ کیا تھا. کہا میں عشق رسول میں روز قتل ہوتا ہوں. یہ حضور مفتی اعظم ہند کیا شان تھی. ایک بات بہت پیاری یاد ہے. ایک آدمی نے کسی سے کہا اپنے دوسرے کہ ہمارے تمپیر مفتی اعظم ہند ہے، اور تھے مفتی اعظم ہند. ہمارے ایک استاد تھے، بہت بزرگ تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا. وہ جب بیان کرتے تھے تو خالی روتے تھے. ان کی زندگی بچپن میں انہوں نے کہ وہ کیا شان اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور مفتی اعظم کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. ایک بار حضور مفتی اعظم ہند اور محدث اعظم ہند، مدنی میاں اور ہاشمیہ کے ابا، یہ بھی بہت بڑی ہستی تھی. محدث اعظم ہند جو آمود کی سرزمین پہ آئے تھے، آمود اور مچھاسرا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کی شان یہ تھی کہ رمضان کا مہینہ گھر پہ رہتے تھے، باقی پورا برس دورہ. اللہ نے وہ شان عطا فرمایا، کبھی تھکتے نہیں تھے، پورا برس دورہ کرتے تھے. یہ دورہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، چائے ناشتہ لے کر لوگ آئے تو حضور مفتی اعظم ہند چائے کا کپ لے کے باہر چلے گئے اور حضور محدث اعظم وہیں پینے لگے. لوگوں نے کہا حضرت آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم کا، وہ تقویٰ ہے مفتی اعظم کا. یہ شان اللہ نے تھا. ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ لاؤ میں دیکھوں مفتی اعظم ہند ہے، تو کہتا ہے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے نام کیا ہے. اللہ اکبر. ادھر مفتی اعظم ہند کھڑے ہوئے، کمرے میں چلے گئے. تو وہ کہنے لگا دیکھو مولانا اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں اور نام نہیں خبر. اس کا یہ سوچ تھی. گھر میں گئے، واپس آئے، بیٹھے اور پھر چاروں نام سنائے.
کہا حضرت کھڑے ہو گئے تو کہا میرا وضو نہیں تھا، میں میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام بھی لوں گا تو وضو کے ساتھ لوں گا، اس لیے حضور کو حضور مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ یہ عشق رسول کا حضور تھا بے شمار۔ اور کیا شانتی، بریلی شریف کے اندر آج بھی آپ کا لنگر چلتا ہے، آپ کا مزار بھی وہاں ہے۔ بریلی شریف میں جب تک کوئی کھانا نہیں نا، رات کا کھانا آپ کھانا نہیں کھاتے۔ ان نے 2 آدمی رکھے تھے، انہوں نے اعلان کرتے بھائی کوئی نے کھایا، کوئی نے کھایا، پھر پورا محلہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کھا لیا تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ اب میں کھاؤں گا۔ یہ شان تھی۔ ایک بار تو ایک نوجوان باہر سے آیا تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، مسجد کی چٹائی میں لپیٹ کے سویا ہوا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ جاؤ تو لوگوں نے کھایا، تو سب نے کہا کھا لیا، تو آپ فرماتے ایک نے نہیں کھایا، آؤ مسجد میں جاؤ۔ گئے اور کہا کہ بھائی تم نے کھایا؟ کہا میں مسافر ہوں، میں نے نہیں کھایا۔ کہا مجھے میرا من نہیں ہے کھانے کا، تو کہا بھائی تو کھا لے، جب تک تو نہیں کھائے گا ہمارا پیر بھی نہیں کھائے گا۔ یہ شان تھی کہ جب تک بریلی میں نہ کھانے لو، حضور مفتی اعظم ہند ایک نوالہ نہیں لیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان دی۔ ایک آخری واقعہ، راجستھان کی سرزمین کا آپ کا بہت دورہ تھا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ بمبئی سے آپ کو فلائٹ میں لایا گیا، تو لوگ بات کرتے تھے کہ دیکھو فلائٹ میں کتنی اچھی سویدھا ہے، ٹرین میں تو 1.5 دن لگتا ہے پہنچنے میں، فلائٹ میں تو 2 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ لوگ ایسے ایسی بات کر رہے تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اچھی ہے فلائٹ، اس لیے اس میں نماز کا وقت بچ جاتا ہے۔ سب تاثرات حضور کا تاثرات سنے تو نماز اور عبادت کی بات تھی۔ راجستھان میں پالی کا یا کوئی اور جگہ کا واقعہ ہے کہ آپ وہاں سے واپسی ہو رہے تھے، لوگ بہت آتے تھے تعویذ کے لیے آپ کے پاس، تو آپ نے ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے جس نے بلایا تھا نا، جیسے ہم بھی بلاتے ہیں تو بھائی کون ہے بلانے والا؟ فلاں آدمی، فلاں کمیٹی نے پروگرام رکھا، تو جن لوگوں نے بلایا تھا تو ان میں سے ایک آدمی کو حضور مفتی اعظم ہند نے تعویذ دیا، یہ ہے ولی کی شان، اور فرمایا کہ میرے بیٹھنے کے بعد، ٹرین کے نکلنے کے بعد تیرے پاس ایک عورت آئی، اور سبحان اللہ، یہ آئی نہیں ابھی، اور وہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہو، یہ تعویذ لے، جب بھی وہ آئے نا تو اس کو وہ تعویذ دے دینا۔ یہ حیران ہے کہ حضرت ابھی تو آپ بیٹھے نہیں ہیں، ٹرین چلی نہیں، کہا ایسا ہی ہوگا، میں جاؤں گا، اس کے بعد وہ عورت آئی۔ اب یہ تو بےقرار تھا یہ زندہ کرامت دیکھنے کے لیے کہ حضرت نے کہہ دیا کہ عورت آئے گی، وہ بھی غیر مسلم ہوگی۔ حضور مفتی اعظم ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی، حضرت تو چلے گئے، گاڑی بھی روانہ ہو گئی، یہ آدمی پلیٹ فارم پہ بیٹھا رہا، پھر غیر مسلم عورت آ کے چلانے لگی کہ وہ بریلی شریف والے بابا کہاں گئے، بابا کہاں گئے، ہم نے سنا تھا کہ ان کی تعویذات میں بہت اثر رکھا ہے، میں بھی لینا آئی ہوں، میری بھی حاجت ہے۔ تو وہ عورت سے کہتے ہیں کہ وہ عورت ادھر آ، تیرا تعویذ تو ہمارا بابا دے کے گیا ہے، کہا یہ تعویذ، کہا کیا پریشانی ہے؟ تو کہا کہ میری اولاد نہیں ہے اور میرا شوہر مجھ سے بیزار ہے، گھر میں پلان ہو رہا ہے کہ اس کو ہم طلاق دلوا کے دوسری شادی کر لیں گے، وہ ہندو تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بیٹا ہو جائے۔ اب دیکھو حضور مفتی اعظم ہند کو اس کے دل کے حالات بھی پتا ہے، ابھی وہ آئی نہیں ہے، اور یہ کہانی وہ اس آدمی کو سنانے جس کو حضور مفتی اعظم ہند نے تعویذ عطا فرمایا ہے۔ فرماتی ہے کہ مجھے تعویذ چاہیے تھا، تو کہا یہ لو تیرا تعویذ ہمارے بابا دے کے گئے ہیں۔ وہ گئی اور تعویذ کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور جب خاندان والوں کو پتا چلا اس بیٹے کی آنے کی برکت سے پورے خاندان میں حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تعویذ تو جا رہا ہے لیکن حقیقت میں ایمان جا رہا ہے، میں ایمان ان تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ حضور ایسے تو کئی قصے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، کئی لوگ وہاں بھی سنی بنے ہیں، کئی لوگ بھٹکے تھے تو صراط مستقیم پر آئے ہیں۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی محنت ہے، 12 برس کی عمر کیا اور وصال ہوا 1981 کے اندر حضور مفتی اعظم ہند کا، اور انہی کے پوتے کو حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ ان کی بھی کیا کمال، حضور تاج الشریعہ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، میں نے تو دیکھا ہے کہ انگریز ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے دیدار کرتے تھے۔ عرب میں عالموں کی، ہم ہندوستان کو کوئی نہیں پوچھتا عالموں کو،
لیکن جب عرب میں جاتے تھے نا تو عرب آپ کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے تھے. حضور تاج الشریعہ کی شان وہ تھی. اللہ نے وہ مقام حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا تھا کہ مثال ہوا تو دیکھا دنیا نے کہ کروڑوں کی تعداد میں جنازے ہو گئے. کہاں کہاں سے لوگ پہنچے تھے حضور تاج الشریعہ کے جنازے مبارکہ کے. یہ ہے یہ آپ کے ابھی کے نسل کی شان یہ ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند اور اعلیٰ حضرت کی شان کا عالم کیا. تاج الشریعہ ایک بار کشمیر میں گئے, موقع نہیں ملتا ان کو بھی سننے. کشمیر کے دورے پر تھے حضرت, کشمیر کے دورے پر تھے تو ایک مسجد میں تالا لگا ہوا. کہا حضرت یہ کوئی اندر جا نہیں سکتا, اندر کچھ ہے کوئی جا ہی نہیں سکتا. حضرت نے تالا کھولو, سب باہر کھڑے رہو, میں اندر جاؤں گا. اندر گئے, کہاں باہر نکلو, بول رہے کہ باہر نکلو, لیکن لوگ کہہ رہے نظر نہیں آ رہے کون ہے. اور پھر کہاں اب مسجد آباد کرو, جو لوگ تھے ان کو میں نے نکال دیا ہے. یہ ولیوں کی شان, یہ ہمارے اسلاف اور اکابرین ہیں. اور یہ ہے حضور تاج الشریعہ, یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کہ اللہ نے جن کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آج بھی وصال کو 40 سال ہو گئے لیکن دنیا حضور مفتی اعظم ہند کو یاد کرتی ہے. ان کے روزے انور پر قبر مبارکہ پر جاتی ہے, بریلی شریف کا لوگ سفر کرتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے قابلین جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے. اور یہ ہے میرے موقع میں ملت جن کی ہاتھ پر کئی لاکھوں مسلمان ہندو مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر ہوئے. انشاءاللہ رات میں بھی پروگرام ہے, شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہفتاوی اجتماع ہوتا ہے. تو آج عرس کا شب عرس کی ہے, تو انشاءاللہ بڑا پروگرام ہماری مسجد میں رکھا گیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اہل محلہ سے جتنے بھی لوگ ہیں کہ سب آج کی رات میں آئیں. آپ کا عرس کی شب ہے تو ہم بڑے پروگرام میں خود بھی تقریر کروں گا تھوڑی دیر, میرے بعد مولانا اختر صاحب بھی تھوڑی دیر بیان کریں گے. اس لیے گزارش ہے کہ تمام حضرات یہاں آج کی رات میں ضرور تشریف لائیں اور اس پروگرام کو ضرور کامیاب کریں. جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے محلے کے نوجوان بزرگ, سب سے گزارش ہے کہ آج کا پروگرام ہماری مسجد میں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ضرور سکسیسفل کریں, ضرور اس کو کامیاب بنائیں. پوسٹر بھی لوگوں نے چھاپ دیے ہیں, واٹس ایپ پہ آپ آگے چھوڑیں اور لوگوں کو دعوت دے کر آج کا اجتماع ضرور کامیاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.